وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ایکو جو ہے نا، ایکو وہ بند کر، وہ گونجتی ہے نا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ماضی کی ایک حکایت بڑی معروف ہے، مشہور ہے، کہ رومی سلطنت کے اندر ایک نوجوان شخص کسی جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی شیر وہ درد کی وجہ سے کراہ رہا ہے، تکلیف میں ہے، کیونکہ اس کے پاؤں میں ایک بہت بڑا کانٹا چبھا ہوا ہے. تو یہ مدد کرنا چاہتا تھا. پہلے تو ڈر لگنے لگا، لیکن ہمت کر کے اس نے اس شیر کو اس تکلیف سے آزاد کر دیا اور وہ کانٹا اس کے پاؤں سے نکال دیا. تو شیر اس کو سونگھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد ناانصافی کا دورہ ہوتا ہے. یہ نوجوان شخص رومی سلطنت کا قیدی بن جاتا ہے، اور ان کی سزا دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے میدان کے اندر غلاموں کو چھوڑا کرتے تھے اور پھر بھوکا شیر ان کے اوپر چھوڑ دیتے تھے. تو ایسے ہی کیا، انہوں نے ایک بہت بڑے میدان میں اس نوجوان کو چھوڑ دیا اور ایک بھوکا شیر بھی ان کے اوپر چھوڑا کہ وہ اس کو چیر پھاڑ کر ختم کر دے گا. لیکن سب حیران رہ گئے کہ یہ شیر بھاگا بھاگا اس کے قریب تو آیا، لیکن اس کو سونگھنے کے بعد اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا اور اس نوجوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس نے. تو جب اس نوجوان نے غور سے دیکھا تو یہ وہی شیر تھا جس کی اس نے مدد کی تھی. احسان کرنے کے بعد شکر کا جذبہ اللہ رب العزت نے درندوں کو بھی سکھایا ہے، کتوں کو بھی سکھایا ہے، جانوروں کو بھی سکھایا ہے کہ جب ان پہ احسان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے مخلوق کی، جس کے اندر زندگی ہے اس کی، کہ وہ لازماً ایک جذبہ باہر نکلتا ہے جس کو ہم شکر کا جذبہ کہتے ہیں. آپ کے اوپر اللہ رب العزت کا احسان کرے، کو مخلوق احسان کرے، تو آپ کے اندر سے شکر کا جذبہ نکلنا اتنا ہی لازم ہے جتنا پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ گیلا ہو کے نکلنا لازم ہے. اگر ایک انسان کے اندر سے شکر کا جذبہ فنا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، وہ شکوے شکایتیں کرنے والی زبان اس کی بن گئی ہے میرے بھائی، تو یہ شخص اندر سے مر چکا ہے، یہ شخص زندہ نہیں ہے. اس لیے آپ قرآن شروع ہی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دی. جنگی ماحول ہے، آپ کے گھر کے اندر ماحول خراب ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت دی، آپ قرآن کی طرف آئے تو پہلی آیت ہی اللہ کیا کہتا ہے کہ تم نے کیا اقرار کرنا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ ہر حال میں تیری ذات کا کیا ہے؟ شکر ہے. یہ اپنے آپ کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے کہ شکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. نہ شکرے بندے پہ میرے بھائی کبھی ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے، کیونکہ اس کی زبان نہ شکری کے اوپر عادی ہو چکی ہے، اس کو وہ نظر نہیں آتا جو اللہ نے اس کو عطا کیا. شکر کا معنی ہی میرے بھائی اور دوستو زیادتی ہوتا ہے، بڑھ جانا. اس لیے علماء کہتے ہیں دابت الشکور، ایک ایسے جانور کو کہتے ہیں جو چارہ کم کھاتا ہے لیکن دودھ اور گوشت زیادہ دیتا ہے. یعنی کھاتا کم ہے لیکن گوشت اور دودھ زیادہ دیتا ہے. ایسے جانور کو شکر گزار جانور کہتے ہیں عربی کے اندر. تو شکر گزار انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا کم ہے لیکن بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ وہ ہر حال کے اندر کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ کی ذات کا مجھ پہ فضل ہے. کچھ غلط بھی ہو جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو سکتا تھا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو روزہ رکھنے والا ہوں.
لوگ اپنا مسئلہ ہی ہمارے پاس ایسے لے کر آتے ہیں کہ قاری صاحب میں نے سارے اذکار بھی صبح شام کے کیے ہیں، میں نے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں مواحد بھی ہوں، میں سنت کی پیروی بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ نے میری بیٹی کو طلاق کروا دی۔ جیسے اللہ مجبور ہو گیا ہے کہ اب تو نے عبادت کی ہے، تو اللہ مجبور ہو گیا کہ اب جو تو کوئے گا میں نے وہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ اب تیرا دین ہی ہو گیا ہے کہ تو نے 2-4 سجدے کر لیے ہیں، اب اللہ مجبور ہے کہ اب تو بندے کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ اللہ کا احسان ہے آپ پہ کہ آپ نے 2 سجدے کیا میرے بھائی، آپ کا اللہ کی ذات پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ لیکن نہ شکرہ شخص میرے بھائی، کیونکہ زندگی کو ایسے دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی کبھی کبھی کیا کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے اردو کے اندر بھی ہم کیا کہتے ہیں، کفران نعمت کہتے ہیں، کفر کرتا ہے کیونکہ وہ انکار کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے کہ میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، آج کی روٹی بھی کھائی ہے، کپڑا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کہتا ہے، ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ وجہ کیونکہ میری دکان بند ہو گئی ہے، کیونکہ اگلے 10 دن تک میں دکان نہیں کھول سکتا، کرونا آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، کفر کر دیتا ہے اللہ کی ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی۔ اس لیے یہ اصول ہے میرے بھائی، آج گورا بھی اس اصول کو مانتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ کے سب وہ بھی اس اصول کو مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک خاص نظام ہے، وہ حرکت میں آتا ہے جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے، اور دنیا میں ایک خاص نظام ہے، جس نے بھی وہ نظام بنایا، کیونکہ وہ رب کو نہیں مانتے، جس نے بھی وہ نظام بنایا ہے نہ شکری کرتا ہے تو وہ خاص نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ آپ شکر کریں، اللہ آپ کو 1000 وجہ دے گا کہ یہ بھی شکر کرنا، یہ بھی شکر کرنا۔ آپ نہ شکری کریں، اللہ آپ کو 1000 وجہ دے گا، تو نے نہ شکری کرنی ہے، میں تجھے اور وجہ دیتا ہوں نہ شکری کرنے کی۔ تو نے دلدل میں پھنسنا ہے، میں تجھے اور وجوہات بتاتا ہوں کہ دلدل میں کیوں پھنسنا ہے تو نے۔ اس لیے شکر کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی بندہ تکلیف میں ہے، پریشان ہے، اس کو ہم حل بتاتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے جیسی بھی زندگی دی ہے الحمدللہ زندہ تو ہو، تو آگے سے کیا سمجھتا ہے کہ جیسے شکر کرنے سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ شکر کا مطلب نہیں ہے۔ جب شکر کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لگتا ہے چاند سے آئے ہیں، یہ پاکستان میں نہیں رہتے، یہ پاکستان کے مسائل کو نہیں جانتے، اتنے زیادہ مسائل ہیں اور یہ کہہ رہے شکر کرو، جیسی بھی حکومت ہے شکر کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں گندی ترین حکومت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ حکومت ہی نہ ہو، کیونکہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اس کی کیا ہوگی؟ بھینس ہوگی۔ آپ گلی میں نکلتے ہوئے میرے بھائی، سیریا کے اندر کفن پہن کے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، غسل کر کے نکلتے ہیں، وجہ کہیں پہ بھی بم گر سکتا ہے، کہیں پہ راکٹ گر سکتا ہے، کسی ہمیں دفنانا تو ہے کوئی نہیں ہے، جنازے نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے۔ آپ فلسطین کے اندر دیکھیں، ابھی تھوڑے دن پہلے ویڈیو تھی کہ ایک نوجوان، سبحان اللہ، اللہ کی قسم میرے بھائی ویڈیو دیکھی نہیں جاتی، مجھے تھوڑی دیر سمجھ نہیں آئی ویڈیو ہے کیا، تو سائیکل کے اوپر ہے اور اس کے پیچھے ٹوکری ہے اور اس میں شاپر ہے، اس شاپر میں اس کی بیٹی کے اعضاء ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ جا کے قبرستان جا کے جنازہ پڑھا دے، وہ سائیکل کے اوپر اپنی بچی کو دفنانے کے لیے جا رہا ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ آپ بتائیں آپ کے خیابان اقبال کے اندر یہ معاملہ ہے؟ لیکن اپنے ملک کے خلاف شکایتیں دیکھو ہماری کتنی ہیں۔ فلسطین دیکھو نا جہاں پہ حکومت نہیں ہے، آپ سیریا میں دیکھو جہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عراق میں جا کے دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں۔ اس لیے شکر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ دکھ ختم ہو جاتے ہیں، شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی گزارنے کا انداز سیکھ جاتا ہے کہ اس پہ نظر رکھو جو اللہ نے عطا کیا ہے، تو خود بخود اللہ آپ کو حوصلہ دے دیتا ہے اس کو برداشت کرنے کا جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ تو اگر آپ کی نظر اس پہ ہوتی ہے جو اللہ آپ کو عطا نہیں کیا، تو پھر لازماً طور پہ وہ اس چیزوں کا انکار کر دیتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دکھ کو سہنے کا حوصلہ انسان کو شکر سے ملتا ہے، وجہ کیونکہ اس کی طرف دھیان نہیں جاتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھ عطا کیا ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھو، عقل کی بنیاد پہ دیکھیں نا، عقل کی بنیاد پہ میرے بھائی، روح کی بنیاد پہ نہیں، دین کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، عقل کی بنیاد پہ دیکھیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ شکایت اگر کسی کو کرنی چاہیے وہ نبی انبیاء ہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں بھائی، 100% ایمان ہے ہمارا کہ ہر نبی کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ جنتی ہوتا ہے، بلکہ جنت الفردوس کا تو افتتاح فیتا کاٹنا ہے، جس نے کاٹنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں،
تین مہینے جہاں پہ انہوں نے سلطنت قائم کر دی ہے، مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی جہاں پہ ظلم ہے، مدینہ کے اندر جہاں پہ سلطنت قائم ہو چکی ہے، محمد رسول اللہ کا نظام قائم ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تین مہینے سے چولہا نہیں جل رہا ہے، یعنی کالا پانی پی رہے ہیں۔ کالا پانی کا مطلب گندا پانی پی رہے ہیں، کیونکہ پانی کن کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے، اور یا کیا کہہ رہے ہیں؟ کھجورے کھا رہے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں اگر عقل کی بنیاد پہ شکایت بنتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ کیا قال ہے؟ امام الانبیاء میں، امام الحرمین میں، امام القبلتین میں، آخری نبی میں، لاڈلا میں، جنت کو کھولنے والا میں، سب سے زیادہ قیامت کے دن زندہ کرنے والا پہلا شخص میں، اور یا اللہ میری بیٹیوں کو بھی سکون نہیں مل رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 گھنٹے کی تہجد پڑھ کے پیر سجا رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج کو ولی دکھاؤ جو اتنی لمبی نماز پڑھے کہ پیر سوج جائے۔ مجھے تو نہیں پتہ یہ کون سی نماز ہوتی ہے بھائی، الحمدللہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، اہل حدیثوں کی تراویح مشہور ہے، لمبی پڑھتے ہیں یہ، لیکن پیر نہیں کبھی سوجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتا تھا۔ 6 گھنٹے بھائی 8 سپارے جو شخص ایک رکعت میں پڑھ رہا ہے، پھر ایسے ہی رکوع کر رہا ہے اور ایسے ہی سجدہ کر رہا ہے، انا للہ و انا راجعون۔ ہماری ذات کو دیکھیں اور رسول اللہ کو دیکھو، تکلیفیں دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پہ آتی ہیں اور نبیوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ آئی ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشائیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے سے جملہ دیکھو کیا بول رہے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ 5 وقت کے صحیح طرح سے نمازی بھی نہیں ہے بھائی۔ یہ چیلنج ہوتا ہے، چیلنج کہ 40 روز کے لیے کم از کم تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھا۔ یقین جانے آٹے میں نمک یہ زیادہ بات ہو رہی ہے، جو 40 روز تکبیر اللہ سے نماز پڑھ کے دکھا، کیونکہ وقت ایسا آ چکا ہے، مصروفیات ایسی آ چکے ہیں، ہمارے پاس فتویٰ آ چکا ہے کہ پہلی نماز نہیں ملی دوسری پڑھ لے، کلے بھی پڑھ لے، کم از کم حاضری لگ جائے گی۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے میرے بھائی، جو اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے 6 گھنٹے تہجد پڑھنی ہے، ابھی بھی میں نے اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ یقین جانے میرے بھائی بادشاہوں کی زندگی جی رہے ہیں اس وقت عام انسان، جو بادشاہ کبھی آج سے 200 سال پہلے جیا کرتے۔ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو تھی کہ مغل بادشاہ جو ناشتہ کرتا تھا نا، یعنی خاص ناشتہ ہوتا تھا میرے بھائی، وہ آج اندرون لاہور سے 200 روپے کا پیالہ ملتا ہے ریڈی سے، جو مغل بادشاہ ناشتہ کرتا تھا، خاص طور پہ پکوان آتے تھے اس کے لیے، بندے آتے تھے جو اس کو کیا کرنا ہے، ناشتہ تیار کر کے دینا نہاری کا۔ آج وہ کیا ملتا ہے میرے بھائی؟ ریڈی سے مل جاتی ہے 200 روپے کی، عام بندہ کھا رہا ہے جو کل بادشاہ کھایا کرتے تھے۔ کھا کے میرے دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن شکر نہیں نکلتا، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ منہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ شکوے ہیں، شکایتیں۔ اس لیے میرے بھائی شکر اللہ رب العزت کی اس دل کے اوپر سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، اور ناشکری اللہ کا اس دل کے اوپر سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ آیات ہیں جس میں سے ایک بڑی مشہور آیت جس کا فلسفہ یقین جانے میں حیران رہ گیا، نوجوانوں کے لیے میں بات خاص طور پہ کر رہا ہوں، آپ کبھی گوگل کیجئے گا، انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو میں لازماً بڑھا دوں گا۔ بڑھاؤں گا نہیں، لازم بات ہے، واجب ہے، یہ فرض بات ہے، کیونکہ یہ اصول ہے، کائنات کا اصول ہے، شکر کرو میں لازماً بڑھا دوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تو کفر کرتا ہے، یہاں پہ کفر کیا ہے؟ ناشکری کرتا ہے، تو میں تجھے 1000 وجہ دوں گا ناشکری کرنے کی، تیری نظر ایسی جگہ کے اوپر گاڑ دوں گا تجھے صرف گند نظر آئے گا، یہ میرا عذاب ہوگا تیری ذات میں۔ موبائل ہے نا میرے بھائی، یہاں پہ کالا سا دبا لگا ہوا ہے دیوار پہ، ساری دیوار چٹی ہے، لیکن ہم موبائل زوم ان کریں، ساروں کو پتہ زوم ان کیا ہوتا ہے، تو وہ دبا کیا ہوگا بھائی؟ بولے بھائی بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بولو نا یار، بڑا ہو جائے گا۔ لیکن جب اس موبائل کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو اب آپ کو چٹی دیوار نظر نہیں آتی، اب آپ کو وہ دھبا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کی ساری توجہ کدھر چلی گئی ہے؟ اس ایک دھبے پہ چلی گئی ہے۔ اور یہی بات سکھ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کی نظر ساری سکھ پہ چلی جائے تو جیسے 1000 واٹ کا بلب ہوتا ہے نا میرے بھائی، اس کو آپ دیکھیں تو جہاں بھی دیکھیں کیا نظر آئے گا؟ وہی روشنی نظر آئے گی، آپ کو ہر جگہ سکھ نظر آئے گا۔ یہ اللہ بات کہہ رہے ہیں، شکر کر میں بڑھا دیتا ہوں، لازم بات ہے، تو نہ شکری کرے گا میں تجھے 1000 وجہ دوں گا نہ شکری کرنے کی، کیونکہ ہر طرف اب تجھے کیا نظر آئے گا؟ گند، یعنی ساری مجلس رو رہی ہوگی،
درس سن کے نماز پڑھ کے رو رہی ہے. ایک بندے کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اے مولوی چنگا نہیں ہے. کیوں جی 2 منٹ اتنے لے گئے. یہ بیمار آدمی ہے بھائی, ادھر سے بیمار ہے, لوگ رو رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ رونا ان کے لیے جہنم کی بجائے جنت کا سبب بن جائے, لیکن اس کو کیا ٹینشن پڑی ہوئی ہے 2 منٹ. یہ ذہن ہے آپ کی زندگی کیسے گزرنی ہے. ایک ذہن ہوتا ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے توجہ اس پہ رکھنی ہے, اور ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو اللہ نے نہیں دیا ہے توجہ اس پہ رکھنی ہے. حسد یہیں سے ہوتا ہے. اب حسد بھی آئے گا کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے 125 ہے, اور آپ کے بھائی نے آج کریانے کی دکان کھول لی ہے. میں تو 5 سال سے کھولی ہوئی ہے نا, مجھے آج ملا 125, اور میرے بھائی نے بران کٹا لی, حالی 2 مہینے انہوں نے کریانے دکان کھول لیں. اب اگر یہ توجہ یہ کرے گا جو میرے پاس نہیں ہے, تو پکی بات ہے اپنے خونی بھائی کے خلاف یہ حسد کا شکار ہو جائے گا. اور اگر اس کا فوکس یہ ہوا کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ جس کو چاہے عطا کرے, جسے چاہے چھین لے, تو یہ شکر کرے گا الحمدللہ میرے پاس دکان بھی ہے, بائک بھی ہے, سواری بھی ہے. لیکن نہ شکری کرے گا تو پراہ کو دیکھے گا اور کیا ہوگا؟ جلے گا. اور نہ شکرہ اس انتہا پہ جائے گا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کائنات کیسے چلانی ہے. اللہ نے میرے سے پوچھا ہی نہیں. اللہ کو میرے سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بندے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اپنی دنیا میں, مجھے بتا میں نے گڈی کس کو دینی ہے, تجھے دوں کہ تیرے بھائی کو دوں؟ بندے سے تو پوچھا نہیں میں نے, اس لیے بندہ ناراض ہو گیا. یہ کیوں ناراض ہوا میرے بھائی؟ ناشکری کے عذاب کی وجہ سے. اللہ کہہ رہا ہے تجھے ناشکری چاہیے نا, تو نے گند دیکھنا نا, میں دکھاتا ہوں تجھے گند کیا ہوتا ہے. اب تو اپنے بھائی کے خلاف جادو ٹونے کرائے گا. ماں جو ہے اپنی بہو کے خلاف جادو ٹونا کرا دیتی ہے جس کو وہ خود لے کے آئی ہوتی ہے, کیونکہ مرد کیا کر رہا ہے, اس کے پاس زیادہ جا رہا ہے, ماں کے پاس کم جا رہا ہے. جو نئی شے آتی ہے بندے بھائی اس میں دھیان زیادہ ہوتا ہے یا پرانی پہ؟ بولو بھائی, یہ فطرت ہے کہ جو نئی عورت آتی ہے گھر کے اندر اس پہ دھیان زیادہ جائے گا. یہ فطرت کی بات ہے, کیونکہ تم تو پرانے ہو, 40-50 سال سے رہ رہے ہو. وہ جو نواں آیا ظاہری بات ہے پروٹوکول تو اس کو دینا ہے نا, کہ وہ گھر کا محسوس کرے اپنے آپ کو. انہیں والا تحفے لے کے آتے میرے واسطے نہیں, او بھائی بڈھی ہے میری بھائی, اور بڈھی کے لیے تحفے لے کے آؤں گا کہ نہیں لے کے آؤں گا؟ کس کے لیے؟ تاکہ میری ماں کے ساتھ اچھا رہے یہ. لیکن ماں بیٹے پہ جادو کرا دیتی ہے کہ یہ بڈھی کے پاس نہ جائے, کدھر جائے؟ اچھا تیرے پاس آ گیا, اب کیا ہوا ہے, کیا ہو گیا, کیا حاصل کر لیا آپ نے؟ گھر پر بات کر دیا. کس کی وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے. یہ اللہ بات کہہ رہے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم. اور یہ دھیان سے سنیے گا بات, میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. جن بندوں کی زندگی میں شکر مستقل مزاجی سے ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جائے ان کی زبان سے شکوہ نہیں نکلتا. کہتے ہیں اللہ تو ایسے راضی ہے, تونڈ لا کے راضی ہے تو, ہم تیری رضا میں راضی. صحابہ کا لقب کیا ہے میرے بھائی؟ رضی اللہ عنہم. پیٹ میں پتھر ہے, راضی ہیں. گھر سے بے گھر ہے, راضی ہیں. جنگیں ہو رہی ہیں, کون سی جنگ لڑی ہے آپ نے بتاؤ؟ یہ جو بیٹھے ہو یہاں پہ نبی کی مجلس میں جو بندے بیٹھے ہوتے جنگ لڑتے تھے, وہ کون سی جنگ لڑی ہے آپ نے؟ لیکن کیا ہے؟ راضی ہیں. ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ شہید ہوا ہوا ہے, راضی ہیں. اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہوں. آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں, اللہ آپ سے راضی ہے. میں آپ کو مشاہدے سے بات بتا رہا ہوں, اور اس نے بقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے. شکر کرنے سے لازماً نعمت صرف بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. دھیان سے سنیے گا. لیکن پھر بھی مصیبت جو آتی ہے وہ نعمت کے بڑھنے کی وجہ سے آتی ہے, کم ہونے کی وجہ سے نہیں. دوبارہ یہ جملہ سنیں, شکر کرنے سے نعمت ہمیشہ بڑھتی ہے, لیکن مصیبتیں پھر بھی ہوتی ہیں. اب وہ جو مصیبت آ رہی ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے آ رہی ہے, کم ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ 20,000 روپے کماتے تھے, 20,000 سے 2 لاکھ کمانا ہے, مشکل ہوگی کہ نہیں؟ بولو بھائی, تکلیف ہوگی, تھوڑا سفر کاٹنا پڑے گا. اب وہ جو آپ کو دقت آ رہی ہے وہ 20 سے 2 لاکھ کی وجہ سے آ رہی ہے, وہ 20 سے 10 کی نہیں آ رہی ہے. میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ شکر بڑھاتا ہے صرف. یہ اللہ کا وعدہ ہے کافر کے ساتھ بھی, کہ انصاف اگر کافر بھی کرے تو ہم ان کے ملک کے اندر بھی نظام قائم کر دیں گے, اور اگر انصاف اسلام والے بھی نہ کریں گے تو ہم ان کے ملک کے اندر بھی ظلم کو پیدا کر دیں گے. اسی طرح میرے بھائی شکر کا بھی اللہ کا وعدہ ہے, جو بھی کرے گا میں کیا کروں گا؟ میں بڑھا دوں گا. جو نہ شکری کرے گا میں کیا کروں گا؟ نہ صرف کم کروں گا بلکہ 1000 وجہ دوں گا اس کو نہ شکری کرنے کی. تجھے نہ شکری کرنی ہے, میں تجھے دکھاتا ہوں نہ شکری کیا ہوتی ہے. اس لیے 2003 کے اندر باقاعدہ امریکہ کے اندر ایک تجربہ ہوا میرے بھائی. جب وہ تجربے کرتے ہیں نا, اللہ کی قسم انسان دنگ رہ جاتا ہے. کتنا ویلا ٹائم ہے, لیکن بہرحال وہ تحقیق کرتے ہیں اس آیت پہ, یہ جو اصول ہے. تو انہوں نے ایسے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ کے اوپر, ان کو سیلری دیتے, تنخواہ دیتے کہ آپ نے 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہنا, کھانا پینا سب کچھ ہمارا ہے. لیکن یہ لوگ کون ہوتے ہیں میرے بھائی؟
جن کے 3 کام ہیں، ایک ان کی ترقی ہو رہی ہے، زندگی میں کیا ہو رہی ہے؟ ترقی ہو رہی ہے، دوسرا ان کے رشتہ دار ان سے خوش ہیں، اور تیسرا یہ مطمئن ہے، یعنی چڑچڑے پن کا شکار نہیں ہے، ڈپریشن میں نہیں ہے، مایوس نہیں ہے. تو ان کو وہ رکھتے ہیں ان کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے ایسا کیوں ہے، سمجھ رہے ہیں. اور دوسرے انہوں نے ان لوگوں کو لیا جن میں یہ 3 باتیں ہیں. پہلا، جو جہاں پہ جاتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی جاب پہ ٹک کے نہیں کرتے، کوئی کاروبار ٹک کے نہیں کرتے، آس پاس والے جو لوگ ہیں ان سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ تکلیف میں ہیں. اور تیسرا یہ چڑچڑے پن کا شکار ہے، عقی طبیعت. آپ آج دکانوں پہ جائیں نا سودا لینے کے لیے، آپ کہیں السلام علیکم، وہ بولتا نہیں آگے سے، کہتا ہاں جی بھائی کی چاہیے ہے بھائی السلام علیکم، او یار وعلیکم السلام، اگلی کال کر یار مولانا یار، اکے پڑے ہوئے اکے. تو یہ بندے انہوں نے باقاعدہ ہائر کیے، یعنی کہ ان کو تنخواہ دے رہے ہیں ان پہ تحقیق کرنے کے لیے. اور واللہ 1 ماہ کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کی زندگی میں ترقی ہو رہی ہے، جن لوگوں کے رشتہ دار ان سے خوش ہیں اور جو وہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی بات ہے، وہ ہر حال کے اندر صرف اور صرف شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جن لوگوں کی زندگی کے اندر ترقی، یعنی کوئی کام کریں الٹ پڑ جاتا ہے. 2 دن کی ریڑھی لا کے کی کہندا ہے سانو کچھ ملے ہی نہیں، 2 دن میں کچھ ملتا ہے؟ شکر کر میرے بھائی، اللہ تو ریڑھی لگانے کی توفیق دی ہے، تجھے برتن لے کے دیے ہیں، لیکن یہی وہ سوچتا نہیں. کیا سوچ رہا ہے؟ جو آ نہیں رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو نہیں سوچتا ہے. پھر اس کے آس پاس لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائی لوگ ہمیشہ خوش لوگوں کے آس پاس رہنا چاہتے ہیں، دکھیارے بندے کے پاس کوئی نہیں رہنا چاہتا. اور تیسرا وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے. تحقیق ہو رہی ہے میرے بھائی، اندازہ کریں آپ، لیبارٹریز کے اندر تحقیق ہو رہی ہے کس پہ؟ قرآن کی اس آیت پہ، شکر کرو میں بڑھا دوں گا، نہ شکری کرو. میرے بھائی آج کوئی نہ بکریاں چرانے والا، واللہ میرے بھائی ہم صحابہ کی زندگی کو جیسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہے. آپ کو بکریاں چرانے والا بندہ ہو، اجڑ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، اجڑ ہے اس کے پاس، وہ 100-150 بکری کا، آپ تو گھر میں کھانے پہ بلائیں گے؟ بولو بلاؤ گے؟ اسے کپڑے کیسے ہوتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے اس کا؟ صحابہ یہی تھے. آدھی دنیا پہ حکومت کر گئے، آدھی دنیا پہ، صرف کتنے میں؟ 30 سال میں. کتنے سالوں میں میرے بھائی؟ یار کوئی سوچو تو صحیح، 70 سال پاکستان ہو گیا، آٹا کیسے تقسیم کرنا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آٹا اس سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ بولے ہو سکتا ہے میرے بھائی. یعنی صحابہ اجڑ چلانے والے، بکریاں چلانے والے، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی یونیورسٹی کالج نہیں گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا ہے؟ وہ دنیاوی حوالے سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن صرف 30 سال میں کیا کیا میرے بھائی؟ آدھی دنیا تک چھا گئے. کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، ایک جگہ دوسری جگہ جانے میں میرے بھائی مہینہ لگ رہا ہے. لیکن عمر بن خطاب ٹاٹ کی مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے، ایک شخص. لائن شکر تم شکر کر بڑھا دوں گا میں. کیسے؟ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں نے کیسے بڑھانا ہے؟ تو بندہ بن، رب نہ بن. میرا مسئلہ ہے میں نے کیسے بڑھانا ہے، ویسے ہی بڑھاؤں گا جیسے صحابہ کا بڑھایا تھا، ویسے ہی بڑا فرق کروں گا. تم نیوکلیر پاور ہو لیکن ذلیل ہو کے رہ کے دنیا کے اندر تم ایک ٹکے کا کام نہیں کر سکتے. وجہ نہ شکریہ. کوئی بندہ دکھائے میرے بھائی اللہ کی قسم، پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. لیکن جب یہ چھیڑ دے جاؤ، کھول کے باہر چھوڑ دینا عرش ہے، بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ زندہ کیسے ہے، یہ مرے ہی نہیں ابھی تک. جتنے مسائل یہ بندہ بیان کر رہا ہے، اس کو تو مر جانا چاہیے، اس کو تو فنا ہو جانا چاہیے، لیکن یہ زندہ کیسے ہے؟ جتنی وہ پریشانیاں گنوا دیتا ہے میرے بھائی. کیوں میرے بھائی؟ کیونکہ وہ اس پہ نظر رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس کے پر نظر نہیں رکھتا جو اس کے پاس. یقین کریں میرے بھائی، ایک باپ اور بیٹے کی ابھی خراب ہوئی ہے. ہمارے خاندان میں ایک والد ہیں، تہجد گزار ہیں، دیندار ہیں، ان کے سارے بچے دیندار ہیں، سارے کے سارے بچے کامیاب ہیں، سارے کے سارے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی کمی نہیں اللہ کی قسم دنیا کی جو ان کے پاس نہیں ہے. پتہ کس پہ ناراض ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ بچے سے بولتا نہیں ہے، صرف کس بات پہ؟ انہیں میں نے فون نہیں کیتا. اندازہ کریں آپ، انہیں میں نے کی نہیں کیتا. آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو؟ یعنی وہ فون کرے گا، وہ بات کرے گا، لیکن اگر 1-2 دفعہ مس ہو گئی تو وہ کیا کہہ دیتا؟ بولے بھائی کی فائدہ سب کچھ کرندہ، وہ باپ ناراض تے رب ناراض، رٹ گئی تیری بیڑا گھر کو گئے، تیری کسی شے کو فائدہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی یقین جانے اس سے بڑی ناشکری ہو سکتی ہے؟ کیا زندگی ہے اس دور کے اندر. اللہ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن ایک مسئلے کی وجہ سے آپ سارے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے دکھاتا ہوں پانی کیسے پھیرتے ہیں. اب وہ ہر وقت اداس رہتے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی ان کے پاس نہیں بیٹھتا. کیوں؟ ان کو تاپ چڑھی رہتی ہے، وہ چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں. ایسے بندے کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا. بندے اس کے پاس بیٹھنے دیا جو دعائیں دیتا ہے، جو خوش ہوتا ہے.
دوسری بات دیکھیں میرے بھائی، شیطان وہ کیا کہتا ہے؟ شیطان نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی. شیطان کا مقصد زندگی صرف اور صرف بندے کو ناشکرا کرنا ہے. دھیان سے سنیے گا کیسے. شیطان یہ بات کہتا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم عن شمائلہم. اے اللہ لازم بات ہے، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے سارے بولیں بھائی، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس نے نا آدم علیہ السلام کا دورہ کیا تھا، آپ کو پتا ہے. جب آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے بنایا نا، اس نے آڑے دوڑے گھوم پھر کے کیا کیا؟ اس کے جسم کا دورہ کیا اور کہنے لگا یہ پیٹ مروائے گا اس کو. جینیس ہے لیکن گند میں الٹ سوچتا ہے. جسم کی بنیاد کے اوپر وہ کیا کہتا ہے؟ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور لازم بات ہے ان میں سے اکثر تو دیکھا کہ ناشکرے ہو جائیں گے، یعنی تجھے بھول جائیں گے، مجھے یاد رکھے. اس نے کیا کیا؟ وعدہ کیا اللہ سے، چیلنج کیا. اکثریت اس وقت ناشکریہ کے شکر گزار ہے. آپ بتائیں کون جیت رہا ہے؟ لیکن دھیان سے بات سنیں، یہ آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، دائیں سے آتا ہے، بائیں سے آتا ہے، اوپر سے نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آپ کی زندگی میں ایک دکھ آیا ہے، اس نے دکھ کی مارکیٹنگ کرنی ہے. اس نے اس دکھ کو ایسے بنا کے پیٹ کرنا ہے جیسے تیری زندگی فنا ہو چکی ہے، تیرا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس ایک دکھ کو. یعنی پوری زندگی باقی ٹھیک ہے، لیکن اس ایک دکھ کے آگے بھی دیوار لگا دیتا ہے، پیچھے بھی دیوار لگا دیتا ہے، دائیں بھی دیوار لگا دیتا ہے، بائیں بھی. اب آپ کو کیا نظر آئے گا اس کنویں میں؟ بولے اس کنویں میں کیا نظر آئے گا؟ میری بیٹی کی جو طلاق ہوئی ہے، بس وہ نظر آئے گا. اب آپ کو اس کو صرف وہ نظر آئے گا جو میری نوکری چھوٹ گئی ہے. آپ کو اس میں صرف وہ نظر آئے گا جو پروین کے ساتھ میری شادی نہیں ہو رہی ہے. آپ کو صرف وہ نظر آئے گا جو میری یونیورسٹی کے اندر داخلہ نہیں ہو رہا ہے. وہ اس ایک دکھ کو گھیرا ڈال دیتا ہے اور ہر وقت آپ کو کیا پٹی پڑھاتا رہتا ہے؟ کی فائدہ زندگی دا، کی فائدہ زندگی دا، کی فائدہ زندگی دا. لیکن جس میں ایمان ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اوپر سے شیطان آ سکتا. جیسے ہی وہ اوپر کی طرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے، اللہ فوراً اس کو اس بھون سے باہر نکال کر میدان میں لے کر آتا ہے اور ساری زندگی کے دیکھ کہتا ہے، یعنی کہ رونے لگ پڑتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ عطا کر رکھا ہے اور میں ایک دکھ کی وجہ سے اللہ کی ناشکری کر رہا تھا. سبحان اللہ. عمر میرے بھائی دیکھیں، ایوب علیہ السلام کتنی بڑی بیماری لگی ان کو. شہزادے، اللہ کے شہزادے، نبی، اولاد ہے، مال ڈنگر ہے، کھیت کھلیان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے کیا کیا؟ سب کچھ لے لیا اور ایسی بیماری میں ڈالا کہ علاقے والوں کو ان کو باہر شفٹ کرنا پڑا علاقے سے. وجہ کیونکہ وہ بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے. میرے بھائی دنیا میں کوئی نہیں رہا ان کا سوائے ان کی وفادار بیوی کے، جو گھروں میں کام کرتی ہے تاکہ ایوب نبی کو پال سکے. میرے بھائی آپ کی بھی غیرت ہے کہ نہیں؟ بولو. وہ مرد کی غیرت سب کچھ ہوتی ہے، خودداری سب کچھ ہوتی ہے. ذرا دیکھیں انبیاء، ایوب علیہ السلام ہے، لیکن اس مقام پہ اللہ لے کر آیا ان کو کہ ان کی بیگم کو گھروں میں کام کرنا پڑ رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ ایوب علیہ السلام کچھ گزر بسر ہو سکے. 7 سال علماء کہتے ہیں تقریباً 7، کچھ کہتے ہیں 3 سال، کچھ کہتے ہیں 4، کچھ کہتے ہیں 7 سال. تو ان کی بیگم کہنے لگی آپ اللہ سے کہہ دیں بیماری ختم کر دیں. وہ کہنے لگے اللہ نے مجھے 80 سال زندگی میں یشیں دی، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں 7 سال اللہ کی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. دیکھو ایمان والے کیسے سوچتے ہیں اور کفر والے کیسے سوچتے ہیں. گندے دل کا آدمی کیسے سوچتا ہے؟ نبی ہے، ولی ہے، ایک چٹکی میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے دعا نہیں کی، انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی ہے کہ یا اللہ تو میرے حال سے واقف ہے. بس جس کا یارانہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، اس کو صرف جملے ہی کہنا پڑتا ہے، باقی کام اللہ خود کرتا ہے. سبحان اللہ. اس حال میں انہوں نے شکر کیا. اللہ نے سارا کچھ کیا کیا؟ واپس نہیں کیا، بلکہ بڑھا چڑھا کر. میرے بھائی جیسے بچوں سے آپ ٹافی چھینتے ہیں، بچہ کیا کرتا ہے؟ رونا پٹنا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ ٹافی اس کو واپس کر دیتے ہیں. آپ نے ٹافی تھوڑی چھیننی ہوتی ہے. آپ بتائیں جس اللہ نے آپ کو کروڑ روپیہ دیا ہے وہ کروڑ واپس لے کے امیر ہو جائے گا؟ بول رہے ہیں وہ واپس لے کے امیر ہو جائے گا؟ وہ اللہ کہتا ہے ہی میرا، تیرا تو ہے ہی نہیں تھا، رونا کس بات کا؟ میں تیرا امتحان لے رہا ہوں بندے کہ جب تک میں تیرے زندگی کے اندر کچھ خیر داخل کرتا رہوں تب تو سجدے شکر بھی کرتا ہے. جیسے میں کچھ چھین لوں پھر بھی تو میرا ہے کہ نہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے تیرے ساتھ ایسا کرتا ہوں. اگر تو پھر بھی ایسا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ بڑھا دیتا ہوں، بڑھا چڑھا کے تجھے واپس کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ ایک بڑا پیارا ایک صرف مثال ہے آپ کو بات بیان کرنے کی کہ ایک جگہ پہ نا عمارت بن رہی تھی. تو مالک جو ہے 3 محلے پہ ہے، 3 منزل پہ ہے، اور مزدور پہلی منزل پہ نیچے کھڑا ہے گراؤنڈ پہ. تو مشین کا شور بہت زیادہ.
تو مالک اس کو بلا رہا ہے لیکن اس کو آواز ہی نہیں جا رہی. تو مالک کو ایک ذہن میں آئیڈیا آیا, اس نے اوپر سے 10 روپے کا نوٹ پھینکا. بھی کیا کرنا چاہیے, اوپر سے 10 روپے کا نوٹ آئے تو بولے میں کیا کرنا چاہیے, اوپر دیکھے گا نا بھائی, بھی بجری آٹا ریت اتنے روپے کتوں آ گئے بھائی, دیکھے گا اوپر. لیکن وہ اوپر نہیں دیکھتا, وہ ہماری طرح ہوتا ہے, سجے کھبے دیکھے 10 چکے جیب چکے. مالک کو غصہ آیا, اس نے کہا عجیب آدمی, اس نے 100 پھینکا. بھئی اب تو دیکھے گا یار, پہلے 10 آیا, 100 آیا ہے, کتوں آ رہے ہیں. لیکن وہ ویسے ہی سجے کھبے دیکھے 100 چکے. مالک کو غصہ آیا, اس نے تھوڑی سی اینٹ اٹھائی, پتھر اٹھایا, اس کے سر پہ مارا. کہتا کون ہے, کہتا میں مالک تیرا. ادھر آپ بات سن میری, اللہ رب العزت ہم پہ نعمتیں, بولو نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. سجے کھبے دیکھا چکیاں, بیٹی کو طلاق ہوئی, یا اللہ میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا. کرونا آیا, یا اللہ میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا. اس لیے اصول ہے, جو اللہ کو سکھ میں یاد رکھتا ہے اللہ اس کو دکھ میں یاد رکھتا ہے. میرے بھائی دکھ کے اندر یاد رکھے, کافر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے, مشرکین مکہ جب کشتی بھنور پہ پھنس جاتی ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں محمد کے رب کو پکارو اگر بچنا ہے تو. یہ تو کافر بھی پکار لیتا ہے. یقیناً اجر کی بات ہے, یاد رکھیں اجر ہے اس میں. لیکن ایمان والے اور کفر کے اندر فرق کیا ہوتا ہے, کہ ایمان والا سکھ کے اندر بھی اللہ کو ویسے ہی یاد رکھتا ہے جیسے وہ دکھ کے اندر یاد رکھتا ہے. وہ خود غرض نہیں ہوتا, وہ موسمی پرندہ نہیں ہوتا. اس لیے لوگ اب فائدے نقصان کی بنیاد پہ عبادت کرتے ہیں. کیا ملے گا مجھے عبادت کر کے, کیا ملے گا, فائدہ نقصان کی بنیاد پہ عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بنیاد پہ عبادت نہیں کرتے. تیسری آیت میرے بھائی, 3 آیات. تیسری آیت کہ کسی معاشرے کا بھی میرے بھائی بیڑا غرق اس وقت ہوتا ہے جب اس معاشرے کے اندر ناشکری پیدا ہو جائے. یعنی فرد کا بھی بیڑا غرق اسی وقت ہوتا ہے اور معاشرے کا بھی. میری فیورٹ آیت ہے قرآن سے, سورہ النساء سے. اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. بڑی پیاری آیت. اللہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بندے تجھے عذاب دینے کی. سبحان اللہ, انداز دیکھیں. ما یفعل اللہ بعذابکم, او پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا, مجھے کیا ضرورت پڑی آئی ایم ایف تم پہ نافذ کرنے کی. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے افغانستان کا یا ایران کا یا انڈیا کا خوف تم پہ اوپر نازل کرنے کی. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اندر ساری انارکی پیدا کرنے کی. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم پہ عذاب بھیجنے کی. اللہ کہہ ہے لیکن اگر تم شکر گزار ہوتے ہو, مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہو, یعنی اگر تم شکر گزار اور مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے تو کیا ہے, پھر میرا عذاب آنا لازم ہے. تو پھر یہ میرا اصول ہے, یہ میرا اصول ہے کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں, میں ان کا یہ نہیں دیکھتا ان کے پاس کتنا تھوڑا یا کتنا زیادہ ہے, میں ان کا بڑھا دیتا ہوں. کیونکہ صحابہ دیکھ لو, فقیر تھے بادشاہ بن گئے. ہم بادشاہ ہیں فقیر بن گئے. کس کی وجہ سے, نہ شکری کی وجہ سے. اس لیے ابن عباس رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, جب بھی تکلیف آئے, مصیبت آئے, شکر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ اس سے بھی زیادہ گندا ہو سکتا تھا. تو بتی 2 گھنٹے نہیں نہ آتی, ہم اپنے ملک کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں دشمن کی لوڑ ہے بھائی, ایمان سے بتائیں اللہ کی قسم, ہمیں کہ دشمن کی لوڑ ہے بھائی. کون بد دعائیں کرتا ہے اپنے لوگوں کے خلاف, بولے کون کرتا ہے. جتنے یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں, کیا آپ علی اور فاطمہ جیسے ماں باپ ہیں, بولے ہیں, تو آپ کی اولاد قبول کر رہی ہے نا. اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں بھائی, ساڈا ابا صحیح نہیں چک کے باہر چھوڑ دو, ساڈی اماں صحیح نہیں چک کے باہر چھوڑ دو. تو ملک کی حکومتیں بھی ابے کی طرح ہوتی ہیں میرے بھائی, ماؤں کی طرح ہوتی ہیں. آپ کتنے اچھے ہیں اس کی بنیاد پہ حکومت کو دیکھا کریں, اس کی بنیاد پہ ملک کو دیکھا کریں. آپ کہیں کہ اس سے بھی گندا ہو سکتا تھا, ہم کہتے ہیں بیڑا غرق ہو جائے واپڈا لیاندہ, بیڑا غرق ہو کے لیسکو والیاندہ, وہ 2 گھنٹے بتی اور ٹر جاندی. بھئی یہی کہا تھا نا تو نے, تیری دعا قبول ہوگی. تو نے تو کہا تھا بیڑا غرق ہو, تو بیڑا غرق ہو گیا, 2 گھنٹے اور ٹر گئی. یار 60 ہزار روپے گیس کا بل آنے لگ گیا جو مفت ملا کرتی, مفت, کیونکہ ہم نہ شکرے ہیں. اللہ کہ تجھے عذاب چاہیے نا, تجھے وجہ چاہیے نہ شکری کرنے کی, میں تجھے 1000 وجہ دیتا ہوں. اگر تو شکر کرے گا تو میں چھوٹی سی بھی چیز کو کیا کرتا ہوں, پورے کے پورے ملک پہ حاوی کر کے کھڑا کر دیتا ہوں. چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی بنیاد پہ میں ملک کھڑا کر دیتا ہوں. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم گرے ہوئے ہیں. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں. یہ ملک عام ملک نہیں, اللہ کی قسم, یہ کوئی عام ملک نہیں ہے. لیکن جب ایسی باتیں کریں تو لوگوں کو پسند نہیں آتا. حالانکہ ملک ہمارا ہے, اسی پلیٹ میں روٹی کھا رہے ہیں, اسی ملک میں رہ رہے ہیں, لیکن ان کو گالی دینے کا شوق ہے. یہ ناشکری ہوتی ہے میرے بھائی, اللہ کا واسطہ اس کو سمجھے, یہ ناشکری ہوتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ پاکستان میں, دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں, دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا بنایا ہوا جنگل چھنگا مانگا پاکستان میں,
دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا بنا ہوا ڈیم تربیلا ڈیم پاکستان میں. دنیا کی سب سے بڑی نوجوان نسل 65% تقریباً پاکستان میں. دنیا کا سب سے بہترین آم پاکستان میں. دنیا کے سب سے بہترین کنو پاکستان میں. دنیا کے آدھے سے زیادہ سپورٹس کے سامان پاکستان میں بنتے ہیں. دنیا کی سب سے بہترین فوج ٹاپ 10 میں پاکستان ہے. دنیا کے جو اسلامک امت والے ملک 60 ممالک میں سپر پاور یا ہے یا سعودی عرب ہے یا پاکستان ہے, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے, اس کے پاس نیوکلیر پاور ہے. دنیا کا بہترین چاول پاکستان میں. دنیا کے 4تھے نمبر پہ سب سے ذہین قوم, نہیں ماننا نا, نہیں یقین آتا, پاکستان ہے. دنیا میں میرے بھائی سب سے صدقہ کرنے والے پاکستان ہے. دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس ایڈی کی پاکستان میں. کیا کیا گنوا میرے بھائی, عجیب بات آپ کو لگے. کھجور میں دنیا کے 3رے نمبر پہ سب سے بڑی کھجور پیدا کرنے والا ملک پاکستان ہے. ایسے لگتا ہے عرب ہوں گے. 3رے نمبر پہ پاکستان ہے. دنیا کے سب سے بڑا نمک پیدا کرنے والا ملک پاکستان ہے یار. دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ پورٹ گوادر کی پورٹ وہ پاکستان میں ہے. کیا گنوائے میرے پاس, جتنا گنواتے جائیں وہ کم ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود تم ذلت کی زندگی جیو گے. وجہ نہ شکری. اب یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں, اب یہ قرآن کی آیت سنیں. اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا. اے میرے بندوں میں تمہیں ایسی بستی کی مثال دینا چاہتا ہوں. اس بستی کو پاکستان سوچنا, جس کو چاروں اوڑ سے رزق دیا تھا میں نے, چاروں اوڑ سے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, آج کی نسل کو یقین نہیں آئے گا. اب پاکستان کا قرضہ 200 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. 1990 تک صرف 3 ارب تھا. یقین آتا ہے, بولو یقین آتا ہے, 3 ارب تھا. 1980 کے اندر پاکستان میں سیلاب آتا صرف 2% تھا, یعنی صرف 2% سیلاب آتا تھا. اب 40% آتا ہے, یعنی پاکستان کا 30% زیادہ رقبہ کیا ہوتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. چاروں اوڑ سے میں کیا کرتا ہوں, ان کو رزق دے رہا تھا, خوشحالیاں تھی. یہ قرآن ہے میرے بھائی. اللہ کہتا ہے فکفرت, پھر انہیں شکری کرنا شروع کر دی. اور کی کرنا ایٹم بمب, بتی تے ہے کوئی نہیں, اے منجی تھلی چلا چھڑو. لوگ جگتے مارتے ہیں. وہ ایٹم بم چلانے کے لیے نہیں ہوتا بھائی. ایٹم بم اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ پہ کوئی بم نہ چلائے. ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو چلانا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بم, اس لیے ہوتا ہے ایٹم بم. لوگ اس کے اوپر بھی کیا کرتے ہیں, نہ شکری کرتے ہیں. اللہ کی قسم. جماعت اسلامی کے ہمارے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جب یہ OIC کی کانفرنس ہو رہی تھی, ہم سارے وہاں پہ موجود تھے, ساری دنیا کے ملک مسلمان کے وہاں پہ موجود تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے رو پڑے تھے وہ سارے کہ 1998 میں جب آپ نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا ہے, ہم سارے کے سارے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے کہ الحمدللہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی ایک ملک کھڑا ہوا ہے جو کم از کم دنیا کو ٹکر دے سکتا ہے. کس کی وجہ سے, نیوکلیر پاور کی وجہ سے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی جگتے مار رہے ہیں, جگتے ہیں. اور شبراتی چھاٹ دو انہوں, اِنَّ لِلَّهِ. سوچو اللہ کیا کرتا ہوگا اس قوم کو دیکھ کے. ترکی میں نہیں آیا میرے بھائی, ایران میں نہیں آیا, 60 ملک. کیا کیا آپ نے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے, پاکستان جب بنا تھا دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پاکستان کی طرف ہوئی تھی. دنیا کی آج تک جب سے کائنات بنی ہے اتنی بڑی ہجرت نہیں کی کسی نے ایک جگہ سے چھوڑ کے. بھائی گھر بار 500 سال کی مسافت چھوڑ کے آگے تھے سارا کچھ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کیا سوچا تھا, بعد میں آ کے واپس لے لیں گے, لیکن کوئی واپس تو نہیں جا سکا. ٹرین لے کے لیں گے لاہور اسٹیشن پہ, جب ٹرین کے لیے گئے ہیں کہ ہمارے مسافر آ رہے ہیں, پوری کی پوری ٹرین ذبح ہوئی ہوئی ہے. اس میں سے پکی بات ہے, آپ کو دادا پردادا تھا میرے بھائی جس نے یہی نہیں سوچا تھا, جس نے شکر کیا تھا کہ الحمدللہ میں ملک عطا کر رہا ہے. 2 ٹائپ رائٹر پورے ملک کا کام چلاتے تھے. 2 ٹائپ رائٹر یار, پورے ملک میں ایک نظام ہے لیکن ذلت کا شکار ہے. نواب بہاولپور پورے ملک کی تنخواہیں دے دیتا تھا. نواب بہاولپور مرا ہے, پارٹی بنیان پہنی ہوئی تھی اس نے. یہ قوم تھی ہمارے پاس. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے 40 ملکوں سے لوگ پاکستان میں آنے لگ گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا جا رہا ہے. یہ اسلام کے نام پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کو مینار پاکستان کس نے بنایا ہے؟ رشیا کے بندے نے بنایا ہے. رشیا سے لوگ کدھر آنے لگے, پاکستان میں لگے, کیونکہ وہ آرکیٹیکچر تھا. اس نے یہ مینار پاکستان بنایا تھا کہ یہ پاکستان کیا بنے گا, اسلام کا وہ ماڈل بنے گا جو ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں گے. یہ ہے وہ مدینہ جو رسول اللہ بات کیا کرتے تھے. لیکن ہم ناشکرے ہو گئے. یہ قرآن ہے. اب دھیان سے اللہ عذاب کیا دیتا ہے. جیسے ہی ناشکرے ہوئے, انعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ ان پہ 2 عذاب نازل کر دیتا ہے, بھوک اور خوف. اللہ اکبر, یہ قرآن ہے. 2 عذاب اللہ ان پہ نازل کر دیتا ہے, بھوک کا اور, بولو بھائی, آپ کبھی باہر سامان لینے گئے ہو اور آپ کو سبزی نہ ملی ہو, ایسا ہوا ہے؟ لیکن بھوک دیکھو کتنی پورا, بولو بھائی, پورا نہیں پڑتا. یہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا. عذاب یہ نہیں ہوتا کہ پانی نہیں ہے, کیونکہ پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے. عذاب ہی ہوتا ہے پانی ہوگا لیکن تو پیاس نہیں بجھے گی تیری. یہ عذاب ہوتا ہے. پلاٹ پہ قبضے کون کرتا ہے میرے پر, ریڈی والا کرتا ہے یا پراڈو والا؟ بولو. لاکھ لعنت ایسے پیسے پہ میرے بھائی کہ تیرے گھر میں 4 پراڈو کھڑی ہو, تجھے قبضہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. قبضہ کس کو کرنا چاہیے؟
بولو قبضہ کس کو کرنا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے قبضہ اس کو کرنا چاہیے بھائی. میرے پاس کچھ نہیں ہے، قبضہ کون کر رہا ہے؟ جس کے بینکوں میں کروڑوں پڑا ہوا ہے. یہ عذاب آیا اس پہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کیا کہ میں بھوک پیدا کر دیتا ہوں اس کے اندر، یہ پورا ہی نہیں پڑتا. جتنا مرضی رزق آ جائے اس کو کل کی ٹینشن ہوتی ہے، کل کیسے ملے گا. اللہ کتے کو کھلا رہا ہے، اللہ کیسے کو نوکری نہیں کرتا، خنزیر کو کھلا رہا ہے. وہ ابلیس کو اللہ پال رہا ہے یار، ابلیس کو. ابلیس نے اللہ سے کہا یا اللہ تو نے قیامت تک مہلت تو دے دی ہے مجھے، کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ ٹکٹ دیکھو کتنا ہے. اللہ کے خلاف جا رہا ہے اور مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ نے کہا جس رزق پہ میرا نام نہیں وہ تیرا رزق ہے. یعنی جس رزق پہ بسم اللہ پڑھا جائے گا وہ رزق میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. جس رزق پہ بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس میں سے تو کھا سکتا ہے. ابلیس پال رہا ہے یار، اللہ آپ کو نہیں پالے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو نہیں پالے گا. اللہ کہتے ہیں انتم اشد خلقا من السماء بناها. او میرے بندے اس آسمان کو دیکھ، اس کو سنبھالنا مشکل ہے تجھے. 6 فٹ کے انسان کون ہے میرے بھائی؟ سائنس کتنی ترقی کر گئی لیکن وہ آسمانوں کی حد نہیں دریافت کر سکتے. آسمان سنبھالنا مشکل کام ہے، یا تجھے سنبھال، میں تجھے نہیں سنبھال لوں گا. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا. فرعون کون ہے؟ جو کہتا ہے میں خدا ہوں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اے موسیٰ جاؤ فقولا لہ قولا لینا، بچ کے بات کرنی ہے، بچ کے محبت سے بات کرنی ہے، پیار سے. کس سے؟ جو کہتا ہے میں خدا ہوں. علماء کہتے ہیں اگر اللہ فرعون سے اتنی محبت سے بات کر رہا ہے، سوچو 5 وقت کے نمازی سے کیسے بات کرے گا. فرعون سے اگر ایسے بات ہو رہی ہے، قرآن ہے یہ قرآن میں اللہ نے نازل کیا ہے. اگر فرعون سے اللہ ایسے بات کر رہا ہے جو موحد آدمی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، سوچو اللہ اس کے ساتھ کتنی محبت کرے گا. آپ ایزی لے رہے ہو یار، آپ کا تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو، کچھ پینے کو نہیں ہے. میرے بھائی میں اپنے ملک کو جب دیکھتا ہوں واللہ مجھے نہ شکری کے علاوہ کوئی مسئلے نظر ہی نہیں آتے. نہ شکری ہے، بہت زیادہ نہ شکری. صحابہ نے میرے بھائی ایسا ماحول دیکھا تھا جہاں پہ ایک دوسرے کی تلواریں چل پڑی. صحابہ ایک دوسرے کو زخمی کرنے لگ گئے تھے. میرے بھائی فتنے کا موسم ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے فتنے کا. انسان چاہتا نہیں ہے لیکن کرنا پڑ جاتا ہے. اس لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے کہ جیسی مرضی حکومت ہو وہ ایسے ماحول سے اچھی ہے جہاں پہ حکومت ہی نہ ہو. تو آپ کو شکایت کرنی ہے کریں، لیکن اس انداز سے کہ الحمدللہ اللہ جی آپ نے ہمیں ہر شے عطا کی ہے، اللہ جی اس معاملے میں بہتری کر دیں. یہ آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جب آپ نے وابڈا والوں کی بتی جا رہی ہے، لیسکو کی بتی جا رہی ہے، گالی دینے کی بجائے، بددعائیں دینے کی بجائے آپ یہ بھی کہہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. ہو سکتا ہے وقت قبولیت کا ہو، آپ کی دعا قبول ہو جائے اور ہدایت مل جائے. لیکن یہ کون کرے گا؟ جو شکر گزاری کے جذبے سے زندگی گزارتا ہے. جو نہ شکرہ ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کے خلاف بددعائیں کرتا ہے. یقین کریں ہمارا آدھا ملک اپنے ملک کے خلاف بددعائیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ بددعا جب لگے گی تیرے گھر میں بھی آئے گی. میرے بھائی آپ کو پتا لاہور کے اندر میرے بھائی ہر شے ناراض ہو جاتی ہے جب ناشکری ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میں تجھے وجہ بتاتا ہوں ناشکری کرنے کی. 50 فٹ پہ پانی نکلتا تھا. پتہ نہیں آپ کا خیابان میں کتنا ہے، ٹاؤن شپ میں 800 فٹ ہے. کتنا یار ذرا سوچو اس بات کی، کتنی خطرناک بات ہے. 2035 میں لاہور کے اندر پانی پینا ایک عذاب ہوگا. کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ 5 آب ہے یہ علاقہ. کیا ہے؟ 5 آب، 5 دریاؤں کا صوبہ، پانی نہیں ہے. انا للہ و انا راجعون. میں جب گاؤں سے پہلی دفعہ آیا تھا نا شہر میں، تو میری سسٹر بھی میرے ساتھ تھی، میں بھی تھے. تو ہم نے پانی بوتلوں میں دیکھا پہلی دفعہ خریدتے ہوئے. ہم حیران رہ گئے، وہ پانی خریدتے ہیں، حیران رہ گئے ہم. لیکن میرے بھائی یہ وقت دیکھ رہے ہو نا آپ کو، تو چائنا کے اندر ایک ایسا بھی علاقہ ہے جہاں پہ ہوا خریدتے ہیں کیونکہ ہوا گندی ہو گئی ہے. ہوا خریدی جاتی ہے، یعنی کہ 200-300 روپے کی ہوا خریدنی ہے تاکہ اب جب باہر جائیں تو پولوشن. تو ہمارے لاہور میں پولوشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے گندے ترین علاقوں میں لاہور پہلے نمبر پہ. ناشکری کرنی ہے نا تم نے، تو میں تجھے بتاتا ہوں ناشکری کیسے کرتے ہیں. اللہ سب کچھ چھین لیتا ہے میرے بھائی، لیکن شکر گزاری ہو تو اللہ تھوڑے کو بھی کیا کرتا ہے؟ تھوڑے کو بھی زیادہ کر دیتا ہے. میں انٹرنیٹ پہ آخری 2 باتیں انشاءاللہ میں یہ بات دیکھ رہا تھا کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو دیکھا. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں. سن 2000 کے بعد پاکستان میں بڑا پیسہ آیا واللہ العظیم. پاکستان میں بڑا چھوٹی چھوٹی عام سی مسجدیں اے سی والی ہو گئی اور یہ چندے پہ ہوتی ہیں. چندہ پتہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ذرا دھیان سے سوچیے گا. چندہ ہوتا ہے بندے نے پیسہ کمایا، اس میں سے منافع کمایا، منافع میں سے سارے گھر میں خرچ کیا، پھر بھی بچ گیا. وہ بچا ہوا پیسہ کیا کیا اس نے؟ 8 لاکھ مسجد ہے پاکستان میں. کتنی؟ 8 لاکھ مساجد ہیں. نہ فوج نے بنائی ہیں نہ حکومت نے بنائی. کس نے بنائی ہے؟ بولا بھائی کس نے بنائی ہے؟ آپ نے، آپ لوگوں نے بنائی ہے.
2000 کے بعد پاکستان میں اتنا پیسہ آیا. میں اپنی ذات کی بات بتا رہا ہوں, صرف تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو ایک بات بیان کر رہا تھا. الحمدللہ بھائی نے ہمیں عمرہ کروایا, تو میں اس کو ایک شکر گزاری میں بات کہہ رہا تھا. میں کہا یار ایک وقت یاد ہے, تقریباً 2007-8 کی بات ہے, جب ہم خوش ہوتے تھے نا, جب میرے کو نمبر اچھے آتے تھے, تو میں بھائی کو کہتا تھا ایک کیک رس کھلا دو. کیا کرتا ہوں, وہ کیک رس بھی مدہ ادا کرتے تھے. تو مجھے ظاہری بات ہے, میں بچہ تھا, مجھے شوق تھا, میں نے کہا یار مجھے ایک اور کھلا دو. تو بھائی غصہ کرتا تھا, میرے کو لکھ دے پیسے. آج ہمارے پورے خاندان کو اس نے عمرہ کروایا, پورے خاندان کو. میں کہتا ہوں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ 2008 میں جہاں پہ کیک رس بھی کھایا جا رہا, 2022 میں وہ پورے خاندان کو عمرہ کروا دے. میرے کو سوچ سکتا ہے. اور ہم ہمارے گاؤں میں سب سے آپ کہہ لیں کم درجے میں ہیں جن کے اللہ نے زندگی تھوڑی بہتر کی ہے. سبزی والے دکانوں نے پہلا پلازا بنایا, سبزی ہوتی تھی اس بندے کی. اب آپ اپنے ارد گرد دیکھو, وہ کسی بابے کے پاس بندہ آیا نا, کہنے لگا بزرگوں پاکستان ترقی کر رہا ہے کہ نہیں؟ کہتا تو کیتی ہے, تو ترقی کیتی ہے؟ کہتا جی میرے تو ہوئی ہے, میرے کو تو موٹر سائیکل آ گیا, میرے پتر کو بھی موٹر سائیکل آ گیا, کار اپنا ہو گیا. کہتا پھر ملک نے کیتی تو کیتی ہے نا, تیرے لیے آسمان سے اتری ہے. بولو آسمان سے اتری ہے ترقی, اور ملک نے کیا تو نے کی ہے نا. تو میں نے اور سرچ کی, اللہ کے میں حیران رہ گیا. انٹرنیٹ میں نے دیکھا 2006 کے اندر پاکستان میں ٹوٹل کروڑ پتی ہے. کون کروڑ پتی ہے؟ جس کی بینک کو پتہ ہوتا ہے. آج 80% زیادہ لوگ بینک کے ساتھ رابطے, ٹیکس نہ پہلے حکومت نہ پڑ جائے, وہ رابطے میں نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بینکوں کے پاس کیا ہوتا ہے, ریکارڈ ہے. دھیان سے سنیے گا, 2006 میں پاکستان میں ٹوٹل کروڑ پتی تھے 11,000, یعنی ان کے پیسے کم از کم 6 سے 7 کروڑ روپے سے زیادہ تھے. دھیان سے سنیے گا, 2022 میں وہ تعداد پتہ کتنی ہے؟ 30,000, جن کے پاس 27 کروڑ روپے سے کم از کم ایک بندے کے پیسے زیادہ ہے. 30,000 ہو گئے میرے بھائی. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, مہنگائی ہو گئی. او میری جان 5 روپے کا دیسی کی دی گلا نہ کیتا کرو. 5 روپے دیسی کی ملتا سی تے تنخواہ بھی انہی ملتی سی. ہن 500 دا ملتا تنخواہ بھی تو انہی ملتی ہے نا. اللہ بیلنس رکھتا ہے, اللہ نظام میں توازن رکھتا ہے. داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ بات کی, امام قرطبی روایت کو لے کر آئے, اے اللہ تو نے یہ بات کہی ہے کہ جو تم نہیں جانتے اس کا بھی شکر ادا کرو. یا اللہ جو جانتے ہیں اس کا تو شکر ادا ہم کر رہے ہیں, جو نہیں جانتے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کو کہ یہ ذرا سانس تو لے کے دکھا. داؤد علیہ السلام سانس لیتے ہیں. اللہ کہتا ہے تو نے کبھی اس سانس لینے کا شکر ادا کیا؟ میں نے پھر گوگل کیا, انٹرنیٹ پہ دیکھا, ایک عام انسان روزانہ 22,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنی مرتبہ بھائی؟ بولو بھائی کتنی, سارے بولے کتنی مرتبہ؟ سا اتے دا اتے تھلے دا تھلے بندہ, یعنی 22,000 مرتبہ ڈیلی اللہ نئی زندگی دیتا آپ کو. کبھی شکر کیا آپ نے؟ اللہ کیا کہتے ہیں, وہ شاعر ہے نا کہ زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان 2 جہانوں کے بیچ میں فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں, جو رک گئی تو ایک سانس کی گیم ہے میرے بھائی. اور 22,000 مرتبہ ڈیلی اللہ آپ کو نئی زندگی دیتا ہے. آپ کو پتا جب آپ چھینک مارتے تو فوراً ہم کیا کہتے ہیں؟ کیوں بھلا 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا پھیپڑوں سے باہر آتی ہے, بندے کو مر جانا چاہیے, لیکن اللہ مرنے 2-4 نیچے آ جائے اس لیے بندے کیا ہو جاتی ہے, بچ ہو جاتی ہے, کیونکہ اتنی زور سے ہوا باہر آتی ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں فوراً, الحمدللہ اللہ نے بچایا مجھے. روزانہ 300 سے زیادہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں بندہ مر جانا چاہیے. وجہ کھانا کھا رہے تھے, نالی میں پھنس گئی, مر گئے. آپ چل رہے تھے, دماغ شارٹ ہو گیا, مر گئے. لیکن 3-400 مواقع ہوتا ہے ڈیلی, لیکن اللہ آپ کو مرنے, آپ نے شکر کیا ہے. اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو چھونا سکھایا, ہم نے شکر کیا ہے. میری یہ ٹانگ ٹوٹی تھی میرے بھائی, واللہ یہ اندازہ ہوا کہ ٹانگ کی کیا قیمت ہوتی ہے. ابھی بھی میرے راڈ ہے. تو میں ہاسپٹل میں تھا, تو ایک بندہ تھا میرے سامنے والے بیڈ پہ, الٹا لیٹا رہتا تھا. کیا تھا بھائی؟ الٹا. تو میں نے کہا ایک دفعہ آپریشن ہوا, شاید 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, دھیان سنے گا میرے بھائی اللہ کی قسم. 3-4 دن کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیوں الٹا؟ کہتا یہ کروٹ نہیں لے سکتا. یہ کیا نہیں کر سکتا؟ اس لیے الٹا رہتا ہے. آپ سوچیں وہ پیشاب کیسے کرتا ہوگا, وہ پخانہ کیسے کرتا ہوگا. ہم رات کو نیند نہ آ رہے, منجا توڑ چھڑ دیں کروٹیں لے لے کے. آپ تو کروٹ کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کون سا تیر مارا ہے کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں نہیں پیدا کیا جن پہ یہ مسائل ہے. کیا کیا آپ نے؟ جواب کیا آئے گا؟ کچھ نہیں کیا. یہ اللہ کی, ہاں, اس لیے اللہ کہتا ہے جب شکر کرنا ہو, بخاری مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر کرنا چاہتے تو اپنے سے نیچے دیکھا کرو.
کیا کرو نیچے دیکھا کرو. اوپر دیکھے کبھی شکر نہیں ہوتا, اوپر دیکھے حسد پیدا ہوتا ہے, خواہشات جنم لیتی ہیں. اپنے سے نیچے دیکھ کیا ہوتا ہے, شکر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. وہ درخت کے نیچے شخص بیٹھا, اس کے جوتا نہیں تھا, کہنے لگا اللہ پیر دیتے جوتی بھی دے چھڑ دا, پیر دیتے ہی تو جوتی بھی دے چھڑ دا. سامنے ایک بندہ دے گا, اس کے پیر ہی نہیں ہے, تو کیا کہنے لگا الحمدللہ اللہ پیر ہے, جوتی تو پھر بھی آ جائے گی, الحمدللہ میرے پاس پیر تو ہیں. تھلے تھلے 70 کروڑ لوگ دنیا میں اپاہج ہیں میرے بھائی. کتنے؟ 70 کروڑ لوگ دنیا میں اس وقت اپاہج ہیں. اگر آپ اپاہج نہیں ہیں, آپ نے کہا ایسا تیر مارا کہ اللہ آپ نے 70 کروڑ میں پیدا نہیں کیا. دنیا میں ہر 25 سیکنڈ میں ایک شخص بھوک سے مر جاتا ہے, 25 سیکنڈ میں ایک بچہ بھوک سے مر جاتا ہے. آپ کے میرے بھائی گھروں میں مہینے 2 مہینے کے کھانے پڑے ہوئے الحمدللہ. دنیا کے کم از کم 6 ارب انسان کافر ہیں. کتنے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے. کب مانگا تھا آخری دفعہ آپ نے اللہ سے اسلام؟ کب آپ نے اللہ سے توحید مانگی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہونا مانگا تھا, اللہ نے آپ کو عطا کیا. میرے بھائی کیا نہیں گنوا سکتے ہم. اللہ کیا کہتا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں تم گن لو تم نہیں گن سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا. اس لیے کیا کرو, شکر کرو. اس لیے دنیا میرے بھائی جنت نہیں بن سکتی, اس کی کوشش بھی نہ کرو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ بنی تو کائنات میں کسی کے لیے نہیں بن سکتی. ہم دکھوں کی دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آ جائے تو نہ شکری نہیں کرتے. ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ اللہ میں دکھ دے استغفر اللہ. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ امن دے, خوشحالی دے, دکھوں سے پاک زندگی دے, لیکن آ جائے تو نہ شکری نہیں کرتے. ہم اللہ کے ہاں پھر بھی شکر گزاری کا جذبہ رکھتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے, شیطان آپ کے ذہن میں آئے کہ کیا اللہ میرے سے راضی بھی ہے کہ نہیں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, اذکار کرتا ہوں, پتہ نہیں اللہ میرے سے راضی بھی ہے کہ نہیں, تو علماء کہتے ہیں اس کا بڑا آسان جواب ہے, کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ اگر تو اللہ سے راضی ہے, یہ نشانی ہے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے. اللہ نے تجھے چھوٹا بنایا, موٹا بنایا, کالا بنایا, گورا بنایا, امیر بنایا, غریب بنایا, جٹ بنایا, مسلی بنایا, نمبردار بنایا, کچھ بھی ہے تو اللہ کی رضا پہ, یہ نشانی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے, اللہ میرے بھائی اس سے راضی ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے میں اس کا بڑھا دوں گا, میں اس کو رزق بڑھا دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار زبان, شکر گزار دل اور شکر گزار معاشرہ نصیب فرمائے. آپ سارے بھائی ایک وعدہ کریں, صرف 1 ہفتے کے لیے, کم از کم صرف 1 ہفتے کے لیے آپ نے میرے بھائی کو شکایت نہیں کرنی. سارے بھائی ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ 1 ہفتہ کم از کم آپ نے کوئی شکایت بولو بھائی نہیں کرنی. ہر حال میں کیا کہنا ہے, شکر ہے. اگر شکایت کرنی ہے تو کیا کرنی ہے, دعا کرنی ہے کہ یار ہمارے ملک کا یہ نظام خراب ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام میں کیا کر دے, بہتری پیدا کر دے. سارے بھائی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ, سارے بھائی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ان وعدوں کی برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.